من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العظيم. الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ مومنون اور سورہ نور یہ مکمل پڑھ لی ہے. اب جو ہماری نئی سورت شروع ہو رہی ہے وہ ہے سورہ فرقان. سورہ فرقان قرآن کریم کی 25ویں سورت ہے اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے. اس سورت کے اندر 77 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. یہ سورت قرآن کریم کی 25ویں نمبر کی سورت ہے. اس سورت کے اندر 77 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر توحید کو، رسالت کو بیان کیا. قرآن کریم کے حق اور سچ ہونے کو بیان کیا. آخرت میں جزا اور سزا ہونا ہے اس کو بیان کیا. اس طرح سے شرک اور بت پرستی کی تردید کی گئی کہ یہ غلط ہے، یہ چیزیں یہ کوئی فائدے کی اور نفع کی چیز نہیں ہے. اس طرح کی باتیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. اسی کے ساتھ ساتھ پہلی جو قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم ثمود ہے، ان لوگوں کے احوال بیان کیے گئے قرآن کریم میں، یہ بتانے کے لیے کہ جن برے اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ان کی نفری اور ان کے افراد بھی بہت زیادہ تھے. وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور بھی تھے، بڑے ہنرمند بھی تھے وہ، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان طاقتوں، افراد کی زیادتی، ان سب کے باوجود ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اور ان کی کہانیاں قصے ایک طرح سے ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اسی طرح سے اگر اس وقت کے لوگ بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے اور جس طرح انہوں نے ٹھکرایا، آج کے لوگ ہم آپ یا دوسرے جو بھی اس کو نہیں مانیں گے، تو چونکہ قصور ایک ہے، ان کا بھی وہی قصور تھا کہ اللہ کی بات کو نہیں مانا، ہمارا بھی قصور، آج کے دور کے لوگوں کا قصور بھی یہی ہوگا. تو جب قصور ایک ہیں تو سزا بھی ایک جیسی ہو سکتی ہے. یہ اصل ہے. ہم قرآن کریم کو یہ سمجھتے ہیں پہلے لوگوں کی کچھ واقعات بیان کیے گئے، کچھ ایسی نہیں. یہ ہر صورت، ہر آیت یہ پیغام دیتی ہے ہمیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جس بنا پر ہوا، وہی وجہ، وہی بنیاد اگر ہمارے اندر بھی پائی جائے گی تو وہی اللہ ہے، اس کی وہی طاقت ہے جو ان کو تباہ کر سکتا ہے، ہمیں کیوں نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے. ان قوموں کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے، ورنہ قرآن کوئی قصے، کہانی، اسٹوری کی کتاب نہیں ہے، لیکن ان کو بیان کیا گیا ان کے واقعات کو اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہم اور آپ غور کریں. فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب، عقل مندوں غور تو کرو، سوچو تو کہ ان کو کس بنیاد پر ہلاک کیا گیا. اسی بنیاد پر اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے. تو وہی وجہ اگر ہمارے اندر پائی جا رہی تو ہمیں کیوں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہمیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے، ہمیں بھی عذاب میں ڈالا جا سکتا ہے. وہ اللہ تو قادر ہے. تو ان قوموں کا بھی واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا. اور پھر آخر میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں
کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور یہ بیان کر کے ہمیں اور آپ کو یہ اپیل کیا گیا کہ یہ چیزیں آپ دیکھو کہ ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے ہمارے اندر تو ہم بھی ان نیک بندوں کی لسٹ میں شامل ہیں، اور اگر وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم ان نیک بندوں کی لسٹ میں نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی ان نیک بندوں کی لسٹ میں، فہرست میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے قرآن کریم کہہ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت ہی بابرکت، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالی، جس نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان سے مراد ہے قرآن کریم، اس لیے کہ فرقان کے معنی آتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی چیز۔ تو قرآن کریم نے حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر کے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ یہ تو اس لیے قرآن کریم کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقان۔ فرقان کے معنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی چیز۔ تو بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے خاص بندے یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ٹھیک ہے، اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت ثابت ہوگی۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم جو اترے گا، اللہ کی باتیں جو آئے گی وہ نبی پر ہی آئے گی، ہمارے اور آپ کے اوپر وحی نہیں آئے گی۔ تو اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا، یہ بات ثابت ہو گئی، کیونکہ اللہ کی کتاب جو اترتی ہے وہ رسول ہی پر اترتی ہے۔ ٹھیک، تو کیوں اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں۔ تمام جہان، یعنی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ کسی خاص جگہ کے لیے، مکے کے لیے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمام دنیا جہان کے لیے ہے، اور تمام انسانوں، تمام جناتوں کے لیے ہے۔ یہ ہے آپ کے دنیا میں بھیجا جانے اور آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں، تمام دنیا کے لوگوں کو یہ بتانے والے ہو جائیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا۔ ہمارے اور آپ کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا کی جو کچھ ضروریات ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہونی چاہیے، نمبر ایک پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی متنبہ رہیں ایسے اعمال سے جو ہمیں آخرت میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی متنبہ کریں، بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ اب یہی کام علماء کو اور دین کے کام کرنے والوں کو آگے چل کے کرنا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا، اپنی اولاد نہیں بنائی ہے۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت ہم آپ پڑھتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا اس کی، کیونکہ اس کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو کوئی مدد اور نصرت کی ضرورت ہو، کہ میرے آباد، میرا لڑکا، میرے لوگ میرے کام کو سنبھالیں گے، میری مدد کریں گے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، اس کو یہاں کا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی
اولاد اپنا لڑکا نہیں بنایا ہے، یہ رد ہے ان لوگوں کا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہ عیسائی، یہ یہودی، کوئی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، کوئی بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تنہا وہ پورے عالم کو بنانے والا، چلانے والا ہے۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر، تمام کاموں کی دیکھ ریکھ، تمام نظام کو چلانے والا وہ تنہا ہے، اس کا اس ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وخلق كل شيء، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، کسی اور نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں بنائی ہے، ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ فقدرہ تقدیرا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایک خاص انداز سے بنایا ہے، ایک خاص اندازے سے، یہ نہیں کہ جیسے تیسے اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ نے آسمان بنائے، اس کی ایک خاص شکل ہے، صورت ہے، اس کی ایک خاص بناوٹ ہے۔ زمین کو بنایا، زمین کی ایک خاص شکل و صورت ہے، اس کی بناوٹ ہے، اس کی خصوصیات، کیفیات ہیں۔ انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا، پتھر کو بنایا۔ اب آپ سوچئے، دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے، آسمان جس طرح کھڑا ہے، اگر اس کو اس شکل میں نہیں بنایا جاتا تو اس طرح نہیں رہتا۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھایا اور اس کو بالکل سخت نہیں بنا دیا۔ کیوں؟ اگر سخت بنا دیتا، بالکل کھودنے کے قابل نہ ہوتی، تو آج جو لوگ اس کو کتنے کتنے ہزار فٹ کھود کر کے اور گھر بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، اس مقصد کے لیے چیز کام نہ آتی۔ پتھر کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نہ بناتے، نرم بنا دیتے، تو وہ پھر گھر کی تعمیر میں، بنیادوں میں کام نہیں آ سکتا تھا۔ جانور، وہ جانور جو گھاس کھاتے ہیں، جس پر انسان سواری کرتا تھا، اگر اس کو 4 پاؤں کا بنانے کے بجائے 2 پیر کا بنا دیتے، سیدھا بنا دیتے، تو اسے گھاس کھانے میں بھی پریشانی ہوتی، اس پر سواری کرنے میں بھی پریشانی ہوتی۔ ہمارے اعضاء کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان کو کس خاص انداز سے، خوبصورت طریقے سے اللہ نے بنایا۔ آج ہماری ناک اور کان کے جو سائز ہیں، وہی سائز اگر ہمارے ہاتھ اور پیر کا ہوتا، ہم چل نہیں سکتے تھے، ہم پکڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ ہے الذی خلق وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فسواک فعدلک، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مناسب انداز میں بنایا ہے، ہر چیز کو اسی طرح بنایا ہے جس طرح اس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ چیز اسی وقت وہ کام میں صحیح طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہوا کو بنایا اللہ نے، پانی کو بنایا، پانی کو جیسا بنایا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، اگر اس طرح نہ ہوتا وہ پانی تو پھر آپ جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کام میں وہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ پانی کو بھی سیال پتلا بنایا ہے، ہوا کو بھی اللہ نے پتلا بنایا ہے، لیکن اب دیکھیے پانی ہر جگہ خود نہیں جا سکتا، اس کو لے جانا پڑتا ہے، لیکن ہوا ایسی ہے کہ وہ خود ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اگر اس کو روکنا بھی چاہیں تو روک نہیں سکتے آپ۔ یہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا تو اس انداز سے بنایا کہ وہ چیز اس کام کو کر سکے، اس سے وہ کام صحیح طور پر لیا جا سکے۔ یہ نہیں کہ بے مقصد جیسا تیسا بنا کر چھوڑ دیا کہ آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکے یا وہ اس کام میں آ سکے جس کے لیے اس کو بنایا گیا، یا نہ آ سکے، ایسا نہیں، بلکہ اس انداز سے بنایا کہ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے وہ اس کام کو صحیح طور پر انجام دے سکے۔ یہ ہے فقدرہ تقدیرا۔ لیکن اب وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ایک خاص اندازے سے پیدا کیا، معبود وہ نہیں ہوگا، عبادت کے لائق وہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ لیکن افسوس ہے عقل کے اندھوں پر اور دل کے ان لوگوں پر جن کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ ایسوں کو معبود بنا لے رہے ہیں لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی کوئی چیز پیدا نہیں کر پاتے۔ بتائیں، عقل بالکل اندھی ہو چکی ہے کہ وہ جس نے ہر چیز کو بنایا،
پوری کائنات کو بنائی، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے لیے، عبادت تو اس کی ہونی چاہیے، معبود وہی ہونا چاہیے، لیکن کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شکوے کے طور پر کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے، لا یخلقون شیئا، جو کوئی چیز نہیں بنا سکتے ہیں، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور دیکھ بھی نہیں، پتھر کو پوجتے ہیں، لکڑیوں کو پوجتے ہیں، اور پتہ نہیں تصویروں کو پوجتے ہیں، وہ کیا کچھ بنا سکتے ہیں؟ وہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ان کو معبود بنا لے رہے ہیں وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے، وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے، لیکن یہ تو ان لوگوں کو معبود بنا لے رہے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر پاتے، بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ جو پیدا کیا گیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جو مشرک قوم ہے اس کا حال یہی ہے کہ جو انسان ذرا بڑا ہو جاتا ہے ان کے یہاں، بس آگے چل کے اسی کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، اسی کو معبود سمجھ لیتے، اسی کو قرآن نے کہا یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا، تم جیسے انسان ہیں وہ کہاں سے معبود ہو گئے؟ یہی حال ہمارے بریلویوں بھائیوں کا ہے، یہی حال کہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سب کی وہ اسی طرح سے عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، مگر وہاں جا کر جھکنا، وہاں سجدہ کرنا، یہ ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ ہم گناہ یہ اللہ سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں ان کو، لیکن پھر بھی گناہ تو ہے، اللہ کے علاوہ کے سامنے سر تو جھک رہا ہے، ان کو ہم ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے چیزیں مانگتے ہیں، وہ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تو انسان تھے، انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب آدمی گمراہی کے راستے پر پڑتا ہے تو اس کو اسی میں ڈھیل دی جاتی، جاؤ کتنا بھٹکو گے، وہیں سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھو ہم وہاں گئے تھے تو یہ ہو گیا۔ کیوں؟ یہ وہی جس میں آپ کا عقیدہ ہو رہا ہے نا، بھٹک رہے نا آپ، تو اور جاؤ بھٹکو۔ یہ لا یخلق، اللہ وہ ہے، معبود وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس کو کسی نے پیدا کیا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، بلکہ دوسروں کو یہ فائدہ پہنچائیں یہ تو بہت دور کی بات، وہ خود اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ان کو خود جو ان کے بت بنے ہوئے ہیں، مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یا ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے وہ خود اس کو نہیں روک سکتے۔ قرآن نے تو ایک جگہ پر 17ویں پارے میں تو عجیب منظر کشی کی ہے ان کی، کہ یہ ایسے ہیں نا کہ ایک مکھی بھی آ کر بیٹھ جائے نا ان کے اوپر، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں اگر سب کے سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُونَ مِنْهُ، اور ان کے اوپر جو چڑھاوے ڈال کے چلے جاتے ہیں مٹھائیاں اور وہ پلاں چلا، اگر آ کر کے مکھیاں کھانے لگ جائیں ان سے چلے جائیں لے کر کے، اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے، اتنے کمزور ہیں، اس کے باوجود ان کو معبود کہہ رہے ہیں۔ معبود اتنا کمزور ہوتا ہے، اللہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جو ایک مکھی نہ بنا سکے، مکھی ان کے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے، اس کو بھی نہ چھڑا سکے، اتنا کمزور ہے اور پھر بھی معبود ہے۔ واہ، ایسا معبود ہوتا ہے؟ یہ حقیقت یہ ہے، ہم لوگوں کو قدر نہیں۔ اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی اور یہ سمجھایا کہ اللہ کون ہے اور کیسی طاقت اور قدرت کا مالک ہوتا ہے، ورنہ دیکھیے کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ بڑی بڑی عقلوں کے مالک ہیں، وہ تو ابھی چاند پر بھی جا کے آیا ہے، اتنا علم رکھنے والے، اتنے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے والے لوگ، لیکن اتنی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ معبود وہ نہیں ہو سکتا ہے جس کے سامنے آپ جا کے جھک رہے ہیں، وہ تو آپ کے ہاتھوں سے تراشا ہوا بنایا ہوا ہے، یا وہ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ ایک ایسی زندگی گزار کے گئے دنیا سے، اگر اچھی زندگی، تو آپ اس کو معبود بنا لیے، اس کے اوپر مالے چڑھا رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتا، یہ عقل ماری گئی ہے، یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی ہے، ورنہ اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں پا رہے۔ اس کو وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ تو خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، اور نہیں کسی کی موت کا کے یہ مالک ہیں، یعنی کسی کو موت دینا چاہیں یہ موت نہیں دے سکتے، وَلَا حَيَاتًا، کسی کو زندگی دینا چاہیں زندگی نہیں دے سکتے، ولا نشوراً، موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھانا چاہیں، کسی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔
اتنے عاجز ہیں۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تو نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، ایسے ہیں، تو پھر ان کو کیسے معبود بنایا جا رہا ہے؟ کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت میں یہ بھی شریک ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کی بھی عبادت کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو دوبارہ ہمیں زندہ کر کے اٹھانے پر قادر ہے اور وہ ایسا کرے گا، وہ ہے معبود، اس کی عبادت صرف ہونی چاہیے۔ یہ ہے توحید۔ اور جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں ان کا رد کیا گیا کہ تم جو توحید کو نہیں مانتے ہو، 10 خدا مانتے ہو، 50 خدا مانتے ہو، وہ تو اس لائق ہیں، اتنے کمزور ہیں، ان کو کیسے خدا مان سکتے ہو؟ یہ ہے اللہ کی وحدانیت کہ اس کو ثابت کیا گیا کہ اللہ وہ ہے، اور جن لوگوں کو اللہ کی خدائی میں شریک کیا جا رہا ہے اس کا رد کیا گیا کہ وہ اتنے کمزور اور اتنے ضعیف ہیں کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک عام بات، جو پیدا کیا گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ بندہ ہے، پیدا جس نے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے۔ اب توحید کے بعد، رسالت کے بعد، اب یہاں سے ایک اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں جو لوگ، وہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں؟ یہ قرآن کریم پر اعتراض ہے، ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک من گھڑت بات ہے، ایک جھوٹی باتیں ہیں، افتراہ جس کو اس نے گھڑ لیا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے ان کی، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو بس ایسی ایک چیز ہے، من گھڑت چیز ہے، اس نے خود اس کو گھڑ لیا اپنی طرف سے بنا کر لا رہا ہے، اللہ نے یہ نازل نہیں کیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں اس کی اور دوسرے لوگوں نے بھی مدد کی ہے۔ اس سے مراد وہ اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں جو صحابہ ایمان لے آئے تھے، پہلے یہودی تھے بعد میں ایمان لے آئے، تو وہ لوگ، ان لوگوں نے ان کی مدد کی ہے اس کو تیار کرنے میں۔ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نہیں آیا ہے، یہ جھوٹ اپنے طور سے تیار کیا گیا ہے، اور اس میں اور دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فقد جاءوا ظلما وزورا، کہ یہ بات کہہ کر قرآن کریم کے بارے میں ان لوگوں نے بہت بڑے ظلم اور بالکل صاف جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہت بڑے ظلم اور صاف جھوٹ پر وہ اتر آئے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اور دوسرے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو تیار کر لیا ہے، بنا لیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے ان کا کہنا۔ اور مزید قرآن کریم کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، کہ یہ قرآن کریم پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، جیسے ابھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ پہلے قوموں کا اس میں تذکرہ ہے، تو یہ کہتے تھے پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، یہ اکتتبها، اس کو اس پیغمبر نے، اس نبی نے کیا کیا ہے؟ لکھوا لیا ہے۔ خود لکھا ہے نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ آپ تو امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں تھا، تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسروں سے اس کو لکھوا لیا ہے۔ اکتتبہا، اس کو دوسروں سے لکھوا لیا ہے۔ فہی تملی علیہ، اور یہی قصے کہانی صبح و شام اس کے پاس پڑھے جاتے ہیں، اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے، کیونکہ ان کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں تھا، تو صبح و شام پہلے تو اس کو لکھوا لیا، اور پھر صبح و شام اس کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہے تاکہ ان کو یاد ہو جائے، اور پھر یہ لوگوں کے سامنے جا کر اس کو بیان کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم جواب دے رہا ہے نہیں، بالکل غلط۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں جو خود انہوں نے تیار کر لی ہے، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جس کو دوسروں سے انہوں نے لکھوا لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں، یعنی ہمارے آپ کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم اور آپ نہیں جانتے اس کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیے کہ قرآن کریم میں پہلے لوگوں کے کتنے سال پہلے وہ قومیں گزر چکی، ان کے واقعات ہیں نہیں ہیں؟ آئندہ بہت سی چیزیں جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں خبر دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے؟ دی گئی ہے نا۔ اس کو اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ نہ ہوتا تو پھر اس میں ان قوموں کا حال کیسے آ جاتا اس میں؟ کیونکہ اس کے بارے میں تو کسی کو علم نہیں ہے، بہت سال پہلے گزر چکے وہ۔ آئندہ جو کچھ بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں اس کے بارے میں قرآن نے خبر دی۔ اگر یہ کسی انسان کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو اس میں پہلے کیا ہونے والا ہے وہ ان باتوں کا تذکرہ آ پاتا؟ بولیے، نہیں آ پاتا نا، لیکن اس میں تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جو ہر چیز کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں یہاں بیان کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات تو یہ اور بتاؤں میں آپ کو کہ سب سے بڑی دلیل کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے اس کو نہیں بنا لیا، کچھ لوگوں کی مدد سے اس کو تیار نہیں کر لیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے ہونے کا ان مشرکوں نے، کفار نے انکار کیا نا کہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ اب ان کو قرآن نے چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تیار کر لیا ہے، تو یہ بتاؤ یہ محمد ایک انسانی تو ہے نا؟ پڑھنا لکھنا ان کو آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ اور تم لوگ تو بالکل زبان کے ماہر ہو، عربی تمہاری زبان ہے اور پڑھے لکھے لوگ بھی تمہارے اندر موجود ہیں، تو جب محمد بے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس طرح کا قرآن بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا لو نا، تو تم بھی بنا لو، لے آؤ جیسا قرآن بنا کر، ہے نا؟ تو پورا قرآن تو نہیں بنا سکے، عاجز آپ پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ نے چیلنج کو ہلکا کر دیا تھوڑا، نہیں بنا سکتے پورا قرآن، یہ نہیں بنا سکتے، فاتو بعشر سور مثلی، 10 سورت جیسی بنا کے لے آؤ۔ پورے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیے وہ، 10 بھی نہیں بنا سکے۔ قرآن اور نیچے اترا، چیلنج اور کم کیا گیا، فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورت بنا لو یار جیسی، ایک سورت بنا لو، بس میدان تمہارا ہے، بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو نا، تو بنا لو، ایک سورت بنا لو۔ چلو ایک سورت پر بھی سب کو سانپ سونگ گیا، کوئی نہیں بنا سکے۔ قرآن نے اور چیلنج کو ہلکا کر دیا اور کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، یہ جیسی ایک بات بنا کر لے آؤ یار، چھوڑو جاؤ میدان تمہارا ہے، اس جیسی ایک بات صرف بنا کر پیش کر دو، اس جیسی ہونی چاہیے۔ عاجز آ گئے۔ اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، سنا ہے نہیں سنا؟ اب کیا ہو گیا؟ میدان میں آؤ۔ جب آدمی دلیل سے بات نہیں کر پاتا نا تو آپ دیکھیے گالم گلوچ پر آ جاتا ہے، لڑنے پر آ جاتا ہے۔ جب آپ کا ساتھی آپ سے گالم گلوچ پر چلا آئے، لڑنے پر آ جائے، آپ سمجھ جائیے اب اس کے پاس بات کرنے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، جنگ کے لیے میدان تیار کیا گیا، اپنی بیوی کو بیوہ بنایا، بچوں کو یتیم بنایا، سب کچھ کرنے پر تیار ہو گئے۔ لیکن بات تو بڑی آسانی سے کونے میں بیٹھ کر حل ہو رہی تھی کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، تم اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دو، بات صاف ہو جائے گی، کیا ضرورت تھی؟ یہ نہیں کر سکے اور میدان میں جا کے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ کا مطلب یہ ہوا کہ عاجز آ گئے اس سے۔ یہ عاجز آ جانا، اس جیسا کلام بنا کر نہ پیش کر پانا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ انسان کا کلام ہوتا تو اس جیسا تو بنا سکتے تھے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک، چلتے ہیں آگے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جب یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہنا کہ حضور نے بنا لیا ہے یا پہلے لوگوں کی قصے کہانی دوسروں سے لکھوا لیا ہے،
یہ سب باتیں ان کی فضول ہے، بکواس ہے، کیونکہ اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں جس کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم میں کا انسان نہیں جانتا۔ اب سوال یہ کہ پھر ان کا دماغ کیوں نہیں ٹھیک کر دیتے اللہ تعالیٰ؟ ان کی پکڑ۔ ایک بات انہوں نے جو بولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا اور پڑھوایا تھا، 50% تو انہوں مان لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، جی، مطلب 100% میں سے 50% تو وہ خود مان لیے۔ صحیح تو اللہ ہے۔ ہاں، نہیں، کیونکہ لکھنا نہیں آتا تھا نا، تو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تو ظاہر یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے۔ اب یہ ہے مسئلہ کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جھوٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ کیوں نہیں رہا؟ انہ کان غفور الرحیم، اس لیے ابھی اس لیے نہیں پکڑ رہا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، موقع دے رہا ہے، چانس دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جیسے چانس دیں، غلطی ہو جاتی ہے تو موقع دیا جاتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے سدھر جائے، سنبھل جائے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کبھی ہمارے قصور پر پکڑ نہ ہونا تو بس اوقات ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں، دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، ہاں بیڑی پی رہے ہیں، ہمیں کوئی پکڑ نہیں رہا ہے۔ نہیں بھیا، بیڑی پی رہے ہیں کوئی پکڑ نہیں رہا، کیا مطلب کیا ہوا؟ غلط ہے، وہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، مسجد میں آنا تمہارے لیے منع ہے، لیکن نہیں کوئی پکڑ رہا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام صحیح ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں سدھرنے کا، سنبھلنے کا۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر غلطی کی ادھر پکڑ، ادھر تو کوئی غلطی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، پھر دنیا دارالامتحان کیسے رہے گا؟ اس لیے یہاں تو چھوڑا گیا ہے، کرو، اچھا کر رہے ہو کرو، برا کر رہے کرو، فیصلہ رزلٹ جو آئے گا وہ تو قیامت کے دن آئے گا۔ یہ تو دارالامتحان ہے، اچھا لکھ رہے لکھو، برا لکھ رہے لکھو، پرچے وہاں چیک ہوں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب بات اتنی صاف ہو گئی کہ یہ غلط کر رہے ہیں تو پھر ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ انہ کان غفور الرحیم، کہ وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ موقع دے رہے، چانس دے رہے، کبھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے، سدھر جائیں، کیونکہ جب سنبھلنا چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی دل کو ہدایت دیتا ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو ماننا ہی نہیں چاہتے، اکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، پھر ان کا دل نہیں کھلتا، لیکن جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے ہیں ان کے لیے۔ یہ قرآن کریم پر اعتراض تھا۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتراض، کیونکہ قرآن اور آپ کی ذات ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھ پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو یہ کیسے نبی ہیں؟ وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسے نبی ہیں؟ یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار بھی جاتے ہیں، تو یہ نبی کیسے؟ یعنی ان کے ذہن میں بات نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں نبوت کے خلاف ہے، یعنی جو نبی ہو، یعنی ان کے مزاج کے لحاظ سے فرشتے ہونے چاہیے، کھانا نہ کھائے، انسان جیسی ضرورت اس کی نہ ہو، بازاروں میں نہ جائے، ٹھیک۔ ارے بھائی یہ چیزیں نبوت، یہ تو عین اللہ کا کرم ہوا کہ نبی جو بنایا جاتا ہے وہ جس قوم میں بھیجا جاتا، انسانوں میں بھیجا گیا تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ جس قوم میں بھیجا جاتا ہے انہی کی زبان بھی دے کر بھیجا جاتا ہے اس کو، تاکہ سمجھانے میں، لوگوں کو بتانے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کے جو لوگ ہیں، اب یہاں کی زبان میں جو میں بول رہا ہوں، اگر شاید میں یہاں کی زبان میں بولتا تو آپ اس بات کو اور خوب اچھی طرح سمجھتے۔ وہ لہجہ مجھے آتا ہی نہیں، جاوید بھائی کیا کر سکتے ہیں، ہاں تو نہیں آتا ہے، لیکن اگر اس انداز میں، اسی لب و لہجے میں سمجھایا جاتا تو اور بھی آپ کو اچھا لگتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو جس قوم میں بھیجتے ہیں اسی کی زبان بھی دے کر بھیجتے ہیں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو۔ ہاں انسانوں میں نبی بھیجتے فرشتے کو بنا کر، انسانوں کی ضروریت کچھ اور، فرشتے کی ضرورت کچھ اور، ہر وقت کہتے کہ عبادت کرو عبادت کرو، ہاں ان کو نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ وضو ہے، نہ استنجا ہے، ہاں کچھ نہیں ہے، تو اور انسان بیچارہ اس کو سونا بھی ہے، ان کو گھر کے تقاضے بھی ہیں، ان کی جسمانی تقاضے بھی ہیں، تو میچ ہوتا کیا؟ وہ نبی ہر وقت کہتے عبادت، مسجد مسجد مسجد، ہاں ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مہربانی ہوئی کہ ہم انسانوں میں انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اعتراض کرنا ہوتا ہے نا، اگر فرشتے بنا کر بھیج دے تو کہتے لو ہم ہیں انسان، اب بنا کر بھیج دیا، ہاں ہماری ضرورت سے واقف نہیں، وہ کچھ اور بولتے ہیں، ہماری ضرورت کچھ اور ہے، اعتراض کرنا ہوتی۔ اس کو کہا کہ یہ کوئی رسالت اور نبوت کے خلاف یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے یہ کیسے رسول ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، بازار بھی جا رہے ہیں،
لولا انزل الیہ ملک، بھائی ان کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ فیکون معہ نذیرا، تاکہ یہ فرشتہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے لوگوں کو متنبع کرتا، ان کی نبوت کی صداقت کو بیان کرتا کہ ہاں یہ نبی ہیں، بالکل سچے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بھی ہونے چاہیے سپورٹ کے طور پر۔ او یلقی الیہ کنز، یا یہ کہ چلو کھانا کھاتے ہیں تو ان کو کم سے کم بازار جانے کی ضرورت نہ پیش آتی، خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خزانہ، کوئی کمپنی ایسی چیز ان کو دے دیتے کہ بھائی اس سے تمہاری ضرورت پوری ہوگی، آپ کو بازار جانے کی اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او یلقی الیہ کنز، کوئی خزانہ اللہ کی طرف سے ان کو دے دیا جاتا۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا ان کا اپنا پرسنل کوئی باغ ہونا چاہیے، اس سے یہ اپنی روزی لیا کرتے، کھانا پینا ہوتا، یہ کیا عام لوگوں کی طرح بازار میں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مولوی صاحب لوگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، عوام ہماری کہتے ہیں مولوی صاحب بازار میں گھوم رہے، مولوی صاحب بازار میں گھوم رہے، اپنی ضرورت کی چیز لانے گئے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بھئی ہم اپنے گھر کی ضرورت خود پوری کر رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، تو اس میں تو یہ ہے اس طرح کا ذہن کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی اور تقوی کے خلاف ہے بازار جانا، بالکل خلاف ہے۔ کب؟ جب بلا وجہ میلہ دیکھنے جا رہے ہوں، بلا وجہ بازار گھومنے جا رہے ہوں تب، لیکن اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، سامان لانے، بازار لانے، سبزی ترکاری لانے جا رہے ہیں، چیزیں خریدنے جا رہے ہیں، ہاں عورت کو بھیجا جائے، عجیب لوگ ہیں، عورتوں کو بازار بھیج دیتے ہیں، ہاں یہ بھی ہوتا ہے مسلمان معاشرے میں، گھر میں مرد بیٹھا ہوا اور عورتیں بازار جا رہی، کہاں گئے غیرت حمیت، یہ تو دوسرا ٹاپک ہے، لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہماری عورت جو ہماری عزت ہے اس کو ہم بازار بھیج رہے ہیں اور ہم بیٹھ کے موبائل میں پڑے ہوئے، سوچنے کی بات ہے۔ خیر، تو یہ چیزیں کوئی نبوت اور رسالت کے تقوی اور نیکی کے خلاف نہیں ہے، بازار جانا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اب کوئی بات نہیں ملی تو آپ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے، جو لوگ آپ کو مان رہے تھے کہ بھائی تم لوگ جس شخص کے پیچھے چل رہے ہو، جس کی بات مان رہے ہو، وہ شخص ایسا ہے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ جادو ہونے کی وجہ سے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ میرے پاس فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کا کلام آ رہا ہے، میں نبی ہوں، ہاں یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ جادو کر دیا گیا ہے ان پر۔ قرآن کریم نے اس کا کیا جواب دیا؟ تفصیلی جواب نہیں دیا، قرآن نے کیا کہا؟ انظر کیف ضربوا لک الامثال، میرے پیغمبر آپ دیکھیے تو صحیح یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں، میرے پیغمبر آپ دیکھو تو صحیح یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ فضلوا، یہ خود گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے، آپ کو ایسا کہہ کر یہ گمراہ ہو گئے۔ زیادہ تفصیلی جواب نہیں دیا قرآن نے اس کا، کیوں؟ اس لیے کہ اسی پیغمبر کو یہی لوگ ابھی نبوت ملنے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ صادق، امین، سب سے زیادہ عقل مند، ہاں اپنے آپسی اختلاف میں فیصلہ کرواتے تھے، آپ سے بڑا تو اس وقت کسی کو مانتے ہی نہیں تھے، تو وہی انسان جو ابھی تمہارے لیے اتنا بڑا تھا، سب کچھ تھا، سب سے زیادہ عقل مند تھا، سب سے زیادہ سچا تھا، امانت دار تھا، وہی اب ایسا ہو گیا، اس کو زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں، خیر یہ کہہ دیا دیکھو کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے دیتے ہیں، یہ مناسب ہے۔ یہ ہے آج کے سبق کا خلاصہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے توحید کو بیان کیا، توحید کے منکرین کا رد کیا گیا، اس کے بعد قرآن کریم پر اعتراض کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کا جواب دیا گیا، حضور علیہ السلام کی مبارک ذات پر اشکال اعتراض کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا۔ قرآن کریم کے بارے میں بات ذہن میں رکھیے، راہ کتاب ہدایت ہیں، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو ہی چیز دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، قرآن اور اپنی سنت حدیث، اس کو پڑھنا اور سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں گے اس وقت تک ہم راہ راست پر رہیں گے، جب ان سے ہم ہٹ جائیں گے، دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیجیے آپ، کتنی بھی اہم کتاب ہو، ظاہر سی بات ہے اس کا مقابلہ کیا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ کتاب تو گائیڈ بک ہے، ہدی للمتقین، پہلا سبق اس کا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ ان لوگوں کو جو ہدایت پانے کی صلاحیت جن کے اندر ہے ان کو گائیڈ کرنے والی، ان کو سیدھے راستے پر لانے والی ہے، تو سیدھے راستے پر ہم اس کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے باقی رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک عام ماحول بنائیے، اپنے محلے کے لوگ ماشاءاللہ جو لوگ آئے ہیں آپ لوگ اور بھی پابندی سے آئیں، دوسروں کو جوڑ دیں، پورا محلہ ہمارا فرد جڑ جائے، اس سے ہفتے میں ایک دن ہے
کیا آپ سے سوال کیا جا رہا ہے؟ ہم تو وہی کہتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہم آپ سے اے محلے کے لوگوں کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، اس پر ہمارا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں دے رہے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس کو سنیں، اور ہر محلے میں مسجدوں کے اندر اس کا انتظام ہونا چاہیے، قرآن کریم کے درس کے حلقے لگنے چاہیے، کیونکہ یہ پہلی وہ کتاب ہے دنیا کی جو سب سے زیادہ اہم، اور اسی کو نہیں سمجھا جا رہا۔ اس کو کیوں اللہ نے نازل کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں، پہلا مرحلہ تو یہی ہے، سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے ہوگا اس پر؟ دنیا کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور یہ کتاب جو اصل ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، اس سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔